السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی 1 اپریل آنے والا ہے۔ 1 اپریل کو اپریل فول ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن میں لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، شرعی اعتبار سے کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں، بہت سالوں سے آپ لوگ سن رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ کہ جب 1 اپریل آتا ہے تو اس دن میں لوگ اپریل فول ڈے کے نام سے ایک تہوار کہیں یا ڈے مناتے ہیں، اور اس میں کیا کرتے ہیں، تو اس دن کو لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی کو کال کر دی، آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا معاذ اللہ، اور کسی کو کال آئے گی، آپ کی والدہ تو وفات پا گئی، کال آئے گی آپ کو تو نوکری سے جاب سے کینسل کر دیا گیا، آپ کو ریٹائر کر دیا گیا، کبھی کال آئے گی فلاں بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس طرح جھوٹ بول کر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ بہت سالوں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، 1 اپریل کو بسا اوقات اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کسی کو جھوٹی خبر دینے کی وجہ سے بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ جب یکدم کسی کو اچانک اس کے کسی بہت بڑے عظیم نقصان کی، کسی قریبی رشتہ دار کے حادثے کی، موت کی، وفات کی خبر دی جائے تو انسان کے اوپر بہت سارا صدمہ لائق ہوتا ہے، اور کئی لوگ اس صدمے کو، اچانک سنی ہوئی خبر کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ بیچارے ہارٹ کے مریض ہو گئے، دل گھٹ جاتے ہیں ان کا، اور کئی تو ایسے ہیں کہ یکدم ان کو کسی نے خبر دی کہ آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، لوگ بھاگتے ہیں، جلدی میں گھر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور انسان جب ایک دور بیٹھا ہوتا ہے اس کو کال آتی ہے کہ آپ کے گھر میں کسی کو نعوذ باللہ کرنٹ لگ گئی ہے، جھوٹی خبر کسی نے دے دی، کسی کے بیٹے کی خبر، کسی کو بھائی کی خبر دے دی، تو انسان کتنا جلدی میں گھر کی طرف لوٹتا ہے اور اس کو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو اس صدمے کا سن کر خود کسی صدمے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اپریل فول ڈے بہت بڑی ایک بھیانک اور بری غیر فطری حرکت ہے۔ کس طرح یہ اپریل فول شروع ہوا، اس کا کیا آغاز ہے، ایک لمبی بحث ہے، اس میں پڑے بغیر آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اپریل فول کیا ہوتا ہے۔ 1 اپریل کو لوگ جھوٹ بول کر کسی کو پریشان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت بڑا کسی کے ساتھ مذاق کر دیا ہے۔ شرعی اعتبار سے ایسا کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارا دین اسلام اس طرح کسی کو یکدم پریشان کرنے کی، جھوٹی خبر گھڑ کر کسی کو پریشان کرنا بہت مذموم ہے، بہت بری حرکت ہے۔ اسلام میں جھوٹ بولنے کی تو ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جی ہاں، ممکن ہے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ، کیا مومن آدمی بخیل ہو سکتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں، نعم، ممکن ہے، مومن ہو بخل کر لے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کملی والے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اور جھوٹ بولے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی شیان شان نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کی صورت یہ ہے سیدھی بات کرو، سیدھی بات کرو، جھوٹ موٹ گھڑ کر کسی کو پریشان کرو، زبان پر کچھ دل میں کچھ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ 3 آدمی ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے گا، غصے کی حالت میں اللہ ان سے بات کرے گا۔ ان 3 میں سے ایک وہ شخص بھی ہے المنفق سلعتہ بالحلف الکذب، وہ آدمی جو جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال بیچتا ہے، وہ دکاندار 2 نمبر کی چیز قسم اٹھا کر کہتے ہیں 1 نمبر ہے، لے لو، چائنا کا مال ہوتا ہے،
2 نمبر ہوتا ہے، ملاوٹ شدہ ہوتا ہے، گاہک کو مطمئن کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم 1 نمبر ہے۔ المنفق سلعته بالحلف الكذب، وہ آدمی جو اپنا مال بیچتا ہے جھوٹ موٹ کی قسمیں اٹھا کر، اللہ اس سے بھی سختی سے پیش آئیں گے۔ ایک صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں تشریف لائے تو میری والدہ موجود تھی، تو میری والدہ نے مجھے بلایا، کہا عبداللہ ادھر آؤ میں آپ کو کوئی چیز دوں۔ تو حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو میری والدہ سے کہنے لگے کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے بھی صحیح کہ جو آپ نے عبداللہ کو دینی ہو؟ تو وہ کہنے لگی جی یا رسول اللہ میرے پاس ایک کھجور ہے، میں نے اس کو بلایا ہے، بچے کو کھجور دینی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو کچھ نہ دیتی تو یہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ ہمارا دین اسلام تو بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، جس کو بہلانے کے لیے، بچے کو چپ کرانے کے لیے بس اوقات ہم بلا لیتے ہیں، بیٹا ادھر آؤ، بچے ادھر آؤ، آپ کو میں کوئی چیز دوں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی بچے کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اتنا جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے۔ آج ہمارا معاملہ تو الٹ ہے کہ ہم تو خود اپنے بیٹوں کو جھوٹ سکھلواتے ہیں، جو معصوم بچے ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک بچے جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، ابا ان سے کہہ رہا ہوتا ہے بیٹا باہر کہہ دو ابا گھر میں نہیں ہے، اور بیٹا بھی باہر جا کے کہہ دیتا ہے ابو جی کہہ رہے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں۔ تو اس بچے سے ہم نے جھوٹ بلوایا، بچہ معصوم تھا، اس کے والد نے اس سے جھوٹ بلوایا۔ تو ہمارا دین تو بچوں کے ساتھ بھی اس طرح جھوٹ بولنے سے روکتا ہے۔ دیکھیں جھوٹ وہ گناہ ہے، وہ بری عادت ہے، بری خصلت ہے، زمانہ جاہلیت میں کافر لوگ بھی اس کو برا سمجھتے تھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ شخص جس نے زمانہ جاہلیت میں جھوٹ بولا ہوتا تھا تو کافر لوگ اس کو سردار نہیں بناتے تھے، حاکم بننے کے لیے، ملک کا بادشاہ بننے کے لیے کافروں کے ہاں بھی یہ شرط تھی کہ اس بندے نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ جو آدمی جھوٹا ہوتا تھا، اس نے جھوٹ بولا ہوتا تھا تو کافر لوگ اس کو بادشاہ حکمران نہیں بناتے تھے۔ بہرحال ہمارے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ اس 1 اپریل کو ہم جھوٹ بولیں، کسی کو پریشان کریں، یہودیوں کی رسم ہے، غیر مسلمین کا یہ طریقہ ہے، اسلام میں یہ طریقہ ناپسندیدہ ہے۔ یقیناً جو لوگ اپریل فول کے انتظار میں ہوتے ہیں، 1 اپریل کو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، وہ غیر مسلموں کو طریقے پر چل رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جو آدمی عملی طور پہ جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو دست بدست عرض ہے کہ خدا را 1 اپریل کو اس طرح کا ڈے منانے سے توبہ کیجیے، اور کسی کو کوئی جھوٹی کال کر کے، جھوٹا میسج کر کے، کوئی جھوٹا خط لکھ کر، جھوٹا پیغام بھیج کر کسی کو پریشان نہ کریں۔ اور آپ لوگ بھی جو ہماری آواز سن رہے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، تو اگر اس طرح آپ کو کوئی کال آتی ہے، آپ کو کوئی میسج آتا ہے، کسی کے ذریعے آپ کو کوئی پیغام آتا ہے، تو ذہن میں رکھیں کہ آج 1 اپریل ہے، تصدیق کیے بغیر اس خبر کا اعتبار نہ کریں۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ بھی جھوٹ اسلام میں انتہائی قبیح اور برا عمل ہے، اس پر ہماری ویڈیو کا اگلا پارٹ بھی انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے پورا دین اسلام میں داخل ہو کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔